جی، اب ہے اس کا پارٹ 3، بدمزاج خاتون کا۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم ہی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے سمجھنے میں۔ اب جناب خاتون چڑچڑی ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے بچہ سنبھالنا، گھر کا کام کاج کرنا، اور اس کے بعد اب جوں بڑا بچہ ہوتا جا رہا ہے پریشانی کی، جیسے کون سے اسکول میں ڈلایا جائے گا، اس کی تربیت کیسی ہوگی، اور اس کو مطلب کس طریقے سے اس کی فیس جائے گی، سب کچھ۔ پھر 1 بچہ، 2 بچہ، 3 بچہ، اب تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نا اگر صاحب کی انکم ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مشکل۔ ہاں، وہ صاحب جو بے دام کے غلام بن جائیں وہاں تو کہانی چل جاتی ہے، اور اگر نہ ہو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب وقت گزرتا ہے اور خاتون کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ صاحب سنجیدہ ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، غیر ذمہ دار ہیں، کماتے ہیں نہیں کماتے ہیں، اور کتنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، اور یہیں سے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، اور صاحب ظاہر ہے جو ان کی انکم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا۔ چلیں جی، یہ بھی مان لیا۔ لیکن بہت سے شوہروں کو عادت ہوتی ہے بلیم دینے کی۔ بچہ گر گیا تمہاری ذمہ داری، بچہ بیمار ہو گیا تمہاری وجہ سے ہو گیا، کھانا بھی تم بناؤ، میرے آفس کے لیے بھی تم تیاری کرو، کھانا اچھا نہیں بنا، تم کرتی کیا ہو، تم سارا دن آرام کرتی ہو، تمہیں تو کچھ کام ہی نہیں ہے کرنے کا، اور تم کرتی کیا ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک بے عزتی والے کیفیت ہے، وہ جملے جیسے میں نے خود ان جملوں کو سنا ہے کہ بھینس کی طرح موٹی ہوتی جا رہی ہو، اتنی تو تم کالی ہو، تم اس رنگ کو پہننے کی کیا ضرورت ہے، اور اس قسم کے جملے۔ اب آپ بتائیے، کسی کی عزت کو تو آپ تار تار نہ کریں، کسی کی عزت کو اتنا تو مجروح نہ کریں کہ وہ مجبور ہو جائے، اور پھر جب جواب دے، اور پھر وہاں سے جب ٹسلیں شروع ہوتی ہیں پھر وہ رکتی نہیں ہے، جواب در جواب، جواب در جواب چلتا رہتا ہے، اور پھر اسی میں آئی جاتی ہے بات کہ جس بیوی زبان دراز ہے۔ مرد کیونکہ ظاہر غصے کا تیز ہوتا ہے عموماً موسٹلی، تو پھر اگر ہاتھ تک بات آ جاتی کہ ہاتھ اٹھ جائے یا گالی گلوچ ہو جائے تو اس میں اور معاملات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے ابتدا شروع ہو گئی میاں بیوی کے ڈسپیوٹ کی، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے تو بہت سے لوگ اس میں اور تیل بھی ڈالتے ہیں اور آگ بھی لگاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ماں باپ ہی کہتے ہیں کہ تم الگ ہو جاؤ تاکہ شاید تم الگ ہو کے، لیکن سمجھدار ہر کوئی نہیں کہتا۔ اب صاحب اگر محلے کی خبر سے زیادہ اپنی بیوی کی خبر گیری کر لیں، صاحب اگر دوستوں کو ٹائم دینے سے زیادہ بیوی کو ٹائم دینا شروع کر دیں تو یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن صاحب کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے، وہ اپنی کسی بھی چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتے، نہ اپنے دوستوں کی گیدرنگ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنے وشملے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آفس جتنی پنکچویلٹی سے وہ جاتے آتے ہیں، اب آپ کو بتائیں پاکستان کا آفس کو ایسا ہے کہ جتنے بھی گھنٹے 8 to 5 ہو تو کیا آپ قلم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اور 5 بجے سے آپ قلم، ایسا نہیں ہے۔ ہر کوئی جو وہاں سے رہنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ وہاں کے آفسوں کا سسٹم کیا ہوتا ہے۔ تو جب آپ گھر آتے ہیں، بے شک بیوی کا کام ہے کہ وہ آپ کو خوش دلی سے استقبال کرے، خوشی سے آپ کو ویلکم کرے، لیکن کہ آپ بھی وہ مزاج لے کے داخل ہوتے ہیں، آپ اپنی ساری ٹینشنیں لا کے گھر میں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ گھر میں گھستے ہیں تو بچے سہم جاتے ہیں، بیوی دیکھتی ہے جی اب کون سا نیا فساد شروع ہونے والا ہے۔ تو اس میں آپ بھی اپنے کردار کو دیکھیے،